10 راتوں کی قسم بھی اللہ ذو الجلال نے اٹھائی ہے. آخر تو کوئی وجہ ہے نا ان 10 راتوں کی. یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ یہ وہ 10 راتیں ہیں جن کو ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتیں کہا جاتا ہے. ابو عثمان النہدی بیان کرتے ہیں كانوا يعظمون 13 صحابہ، تابعین، تبع تابعین 3 عشروں کی بڑی تعظیم کرتے تھے. العشر الاول من المحرم، محرم کے پہلے 10، والعشر الاول من ذی الحجہ، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن، والعشر الاواخر من شہر رمضان، اور 10 دن رمضان المبارک کے جو آخری ہوتے ہیں. کیوں ان تینوں عشروں کی عظمت کو سمجھتے؟ رمضان کی آخری 10 راتوں میں قرآن نازل ہوا، لیلۃ القدر ہے. ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عرفہ کا روزہ ہے. 1 دن کا روزہ رکھیں اور 2 سال کے گناہوں کی معافی لے لیں. اور اگر آپ کوئی بندے 30 تیار کر لیں کہ ابھی آپ بھی روزہ رکھیں یا میرے پاس رکھ لیں، افطاری میرے پاس کرنا. بندے کی عمر 60 سال ہے، 30 بندوں کو روزہ وہ افطار کروا دے. من فطر صائما فلہ مثل اجر صائمہ، اللہ روزہ رکھنے والے جتنا اسے اجر دیں گے. بندے 30 ہیں، 60 سال کے گناہ معاف ہو جائیں. محرم اس لیے عظیم ہے پہلے 10 کیونکہ اس میں عاشورہ کا روزہ ہے جس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اس لیے مجھے اور آپ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کا احسان ہوا کہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا. ابھی 2-3 دن کے بعد ایک نیا موسم آنے والا ہے. شاید کہ بدھ کے دن ذوالحجہ کا پہلا دن ہو. یہ کتنا بڑا دن ہے، کتنا بڑا دن ہے. 1 سے لے کے 10 تک الفاظ پہ غور کیجئے. افضل ایام الدنیا ایام العشر. یہ دنیا دنوں اور مہینوں اور سالوں پر محیط. دنیا میں سب سے افضل ترین دن جو ہے ایام العشر، ذوالحجہ کے پہلے 10 دن. کیوں اتنی فضیلت اللہ ذوالجلال نے اس کو عطا کر دی ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، میں کوئی چند وجوہات پیش کرنا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ آپ ساتھ ساتھ یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. آواز نہیں آئی کیونکہ درس کے آخر میں سن اب نہیں بولے کہ آپ نے بیان کر لینا، گھر جا کے اپنے دوستوں کو بھی بیان کرنا ہے. اسی طرح ہی پھر نیکیاں بنتی ہیں نا، صدقہ جاریہ بنتا ہے. کریں گے نا انشاءاللہ. ان 10 دنوں کی فضیلت کی پہلی وجہ یہ ہے، یہ 10 دن اس مہینے کے 10 دن ہیں جس مہینے کو اللہ نے حرمت والا مہینہ بنایا. اللہ ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے ہاں، 12 شہرا، 12 مہینے. کب سے؟
یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ نے زمین و آسمان کا نظام بنایا ہے تو مہینوں کی تعداد 12۔ کافر مشرک اپنی مرضی کرتے تھے، کبھی 13 کر لیتے تھے، کبھی 11 کر لیتے تھے۔ تو نظام خالق میں تبدیلی کرنا یہ مجرموں کا ہی کام۔ وہ کبھی کسی مہینے کو مقدم کر لیتے، کبھی مؤخر کر لیتے، مرضی ان کی ہوتی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابہ کرام کو بیان کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے 4385، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اربعۃ حرم، یہ 4 جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں سے 3 مہینے تو ایسے ہیں متوالیات جو آگے پیچھے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو حرمت والا مہینہ ہے وہ رجب مضر الذي بین جمادى، اور چوتھا مہینہ وہ رجب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ رجب کن 2 مہینوں کے درمیان ہے؟ بولیے۔ جس کو جمادی الثانی کہتے ہیں، جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان۔ تو اس لیے ان 10 راتوں کی فضیلت ہے کہ یہ 10 راتیں اس مہینے کی ہیں جن کو اللہ نے مقدس مہینہ، حرمت والا مہینہ، عزت والا مہینہ قرار دیا ہے، جو کہ ذوالحجہ کا مہینہ۔ ایک دوسری وجہ بھی ہے یہ 10 راتیں کیوں افضل ہیں، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کیوں افضل ہیں اور پوری دنیا کے دنوں سے افضل ہیں، کیونکہ اللہ نے اس کی قسم اٹھائی، اس کی اللہ نے قسم اٹھا لی ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی۔ ایک تیسری وجہ بھی ہے جس وجہ سے ان ایام کو افضل قرار دیا گیا ہے، ان ایام میں اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ حالانکہ پورا سال ہی انسان اللہ کا ذکر کر سکتا ہے، لیکن ان کو خاص کیوں کیا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ ذوالجلال نے ان دنوں کے بارے میں کہا ہے کہ تم خصوصاً میرا ذکر کرو۔ یہ ایام معلومات کیا ہیں؟ ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، مجاہد، قتادہ، عطاء ابن ابی رباح، سعید ابن جبیر، حسن بصری، ضحاک، عطاء الخراسانی، ابراہیم النخعی اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان تمام علماء امت کا موقف یہ ہے ان ایام سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام۔ تو تیسری وجہ یہ ٹھہری کہ اللہ ذوالجلال نے ان دنوں میں بالخصوص ذکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت اپنی زبان سے بیان کر دی۔ افضل ایام الدنیا ایام العشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 10 دن سال کے تمام دنوں سے افضل ہے۔ ایک سوال کیا گیا، اللہ کے رسول ایک بات تو بتائیے، آپ نے ان 10 دنوں کی بات کر دی ہے، ولا مثلہن، چلو افضلیت کی ہم بات نہیں کرتے، ان جیسے بھی کوئی دن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ولا مثلہن، ان جیسے بھی پورے سال میں دن کوئی نہیں، الا رجل عفر وجہہ فی التراب۔ ایک بات ہے، اگر کوئی شخص اپنا مال و دولت لے کے اور اپنی جان لے کے میدان جہاد میں نکلتا ہے، مال بھی لٹا دے جان بھی لٹا دے، وہ افضل ہو سکتا ہے۔ اس قدر ان ایام کی عظمت ہے، جس کی عظمت کی 5ویں وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں عرفات کے دن 9 ذی الحجہ کو حاجی عرفات میں جاتے ہیں اور 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا جاتا ہے، جس سے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور جتنے لوگ عرفہ کے دن اللہ جہنم سے آزاد کرتے ہیں، سارا سال نہیں اتنے کرتے، یہ 10 دن ہوئی۔ اس کی ایک چھٹی وجہ بھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عرفے کا دن جو ہے، سال کے جتنے بھی ایام ہیں دن اور رات،
ہر رات جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق. واحد عرفے کا دن ہے کہ اللہ دن کو بھی نزول فرماتے ہیں. جتنے فرشتے ہوتے ہیں اللہ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ملائکتی انظروا الی عبادی اتونی شعثا غبرا. اور میرے ان بندوں کو دیکھ رہے ہو، بال بھی بکھرے ہیں، پرا گندا حال ہیں، وہ دیکھ رہے ہو. یرجون رحمتی، یہ میری رحمت کے امیدوار اور طلبگار بن کے آئے ہیں. اور فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا. اس لیے یہ دن افضل ہے، جس کی 7ویں وجہ یہ ہے یہ واحد وہ 10 دن ہیں جس میں اللہ نے وہ بڑی بڑی عبادتیں اکٹھی کر دی ہیں جو سال کے کسی مہینے میں اکٹھی نہیں ہوتی. رمضان میں تو عبادت اکٹھی ہوگی، روزہ، قیام اللیل، صدقہ. لیکن یہ 10 دن جو ہیں، امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادة فیہ وهي الصلاة والصوم والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيره. سال کے بقیہ دنوں میں صدقہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن واحد یہ 10 دن ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ بھی ہے اور حج بھی ہے. یہ سال کے بقیہ دنوں میں نہیں ہوتا. اس لیے ان 10 دنوں کی فضیلت کی یہ 7ویں وجہ ہے کہ اللہ نے بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں وہ اس میں جمع کر. ان 10 دنوں کی فضیلت کی 8ویں وجہ بھی ہے. 8ویں کہ 9ویں دیکھ لینا، میں نے ویسے 9ویں بیان کر رہا ہوں، چلو ایک کی چھٹی دے دیتا ہوں، دوبارہ دہرا لوں. یہ وہ 10 دن ہیں وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے موسیٰ 30 دن کے لیے گئے. کتنے دن کے لیے؟ کلام کی لذت دیکھیے، اللہ نے 10 دن بڑھا دیے. وہ جو 10 دن بڑھائے تھے نا، ذوالقعدہ کا پورا مہینہ اللہ سے ہم کلامی ہوگی، وہ 10 دن جو اللہ سے ہم کلامی کے لیے بڑھائے گئے تھے نا، وہ یہی 10 دن تھے. اس کی عظمت کا ایک اور پہلو بھی ہے. اللہ عزوجلال نے اسے یوم مشہود کہا ہے، جب ساری دنیا اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہے. اس لیے اللہ عزوجلال نے اسے قسم اٹھانے کے بعد اس کی بھی قسم اٹھائی ہے وشاہد و مشہود، چونکہ یہ دن اس کے اندر موجود ہے اور اس کو شاہد و مشہود کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو اس کی فضیلت. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس کی عظمت کا ایک 10واں پہلو بھی ہے، جہاں اللہ نے فیصلہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت بھی اتری ہے تو ان 10 دنوں میں اتری. عرفے کا دن تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، اللہ کے رسول سواری پہ سوار تھے، صحابی نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور یہ آیت نازل ہوگی. دین مکمل ہوا ہے تو انہی 10 دنوں میں. ایک اور پہلو بھی ہے جس وجہ سے ان 10 دنوں کو بڑی فضیلت حاصل ہے. آپ نے شاید یہ حدیث سنی ہوگی، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی کائنات کو پیدا کرنا تھا نا، اس ساری کائنات کی روحوں کو اللہ نے بکھیر دیا میدان عرفات. تو اللہ نے وعدہ لیا الست بربکم، بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں. یہ وعدہ اللہ نے انہی 10 دنوں میں لیا تھا. اس اعتبار سے بھی یہ 10 دن سب سے افضل 10 دن ہے. یاد رہیں گے انشاءاللہ. ان 10 دنوں میں اگر انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اتنے عظیم دن ہیں، اس کا سٹیٹس یہ ہے، دنیا میں جب بھی انسان کوئی کام کرتا ہے تو افضل ترین کام وہ ہے جو انسان ان دنوں میں کرتا ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل فیہن افضل من هذه الایام. پورے سال میں سے افضل عمل وہ ہے جو ان دنوں میں کیا جائے. صرف افضل نہیں،
سال میں جتنے بھی اعمال کیے جاتے ہیں ان میں سب سے پاکیزہ عمل اللہ کے ہاں وہ ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے، کیونکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں ما من عمل ازکا عند اللہ کے ہاں سب سے جو پاکیزہ عمل ہے وہ ان ایام میں کیا گیا عمل ہے۔ ایک تیسرا سٹیٹس بھی ہے کہ اگر ان 10 دنوں میں کام کرو گے جہاں یہ افضل ہوگا، سب سے پاکیزہ ہوگا، وہاں پورے سال کے عمل ایک طرف، ان 10 دنوں میں کیے گئے سب سے محبوب ترین اعمال ہیں اللہ کے ہاں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ان 10 دنوں میں جو بھی آپ نیکی کا کام کریں گے سال میں سب سے زیادہ محبوب ترین عمل وہ ہوگا جن 10 دنوں میں کیا جائے۔